بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورت اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، جبکہ کنواری سے اس کی ذات کے متعلق اجازت طلب کی جائے گی اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت سمجھا جائے گا۔ دوستو، نکاح کے باب میں یہ بات بہت اہم ہے کہ جب تک لڑکی رضامند نہیں ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے، اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا۔ یہ جائز نہیں ہے کہ لڑکی کا ولی بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کا نکاح کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید بیان فرمائی ہے۔ مختلف روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف پیرائے سے بیان فرمایا۔ ایک روایت میں فرمایا لا تنکح الایم حتی تستأمر، کہ وہ عورت جس کا شوہر نہیں ہے، یعنی نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ وہ وفات پا گیا ہے یا اس نے اس کو طلاق دے دی ہے، یعنی طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، اس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے۔ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور کنواری لڑکی کا اس وقت تک نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف اذنها، اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ چونکہ عام طور پہ جو کنواری بچیاں ہوتی ہیں ان پہ حیا کا غلبہ ہوتا ہے، وہ عام طور پہ زبان سے اجازت نہیں دیتی، تو آپ نے فرمایا ان تسکت، وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی طرف سے اجازت ہے۔ تو اس لیے اس بات کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں لڑکی سے پوچھا ہی نہیں جاتا نکاح کرتے وقت کہ آپ اس نکاح پہ رضامند ہیں یا نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ لڑکی کی اجازت بے حد ضروری ہے۔ اس سے اجازت لیں، اس کے بعد اس کا نکاح کریں، کیونکہ ظاہرہ زندگی اس نے گزارنی ہے، اس کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ یقیناً والدین اس کے حق میں اچھا فیصلہ کریں گے، لیکن بغیر لڑکی کی اجازت کے نکاح شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔